نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 114 سے 120 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ آیت 114۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ آیت 115۔ ترجمہ: تو کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں، حالانکہ اس نے ایک مفصل کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے، اور اہل کتاب کو یقین ہے کہ واقعی یہ قرآن آپ کے رب کے پاس سے اتارا گیا ہے، لہٰذا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کی بات صدق و عدل کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 114 115 کا۔ تفسیر: آیت 114: اللہ کے فیصلوں کے ہوتے ہوئے کسی کے فیصلے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان سے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں فرما دیں، کیا میں اللہ کے سوا کوئی غیر فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں جو میرے اور تمہارے درمیان نزاع کا فیصلہ کر دے اور یہ بتا دے کہ کون سی راہ ٹھیک ہے، توحید والی یا شرک والی؟ حالانکہ اللہ نے ایک کامل و مفصل کتاب اتار دی ہے جس میں صحیح فیصلے موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے فیصلے کے موجود ہوتے ہوئے مجھے غیروں کے فیصلوں کی حاجت نہیں۔ اہل کتاب کو یقین ہے کہ یہ قرآن آپ کے رب کے پاس سے اترا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں کی بشارتیں موجود ہیں، لہٰذا آپ شک والے گروہ میں نہ شامل ہوں۔ سورہ یونس کی آیت 94 میں فرمایا: اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں شک ہو جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تو آپ ان سے معلوم کریں جو آپ سے پہلے کتاب والے ہیں، یقیناً آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس حق آ چکا، لہذا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: لا اشک ولا اسال، نہ مجھے شک ہے اور نہ میں کسی سے پوچھوں۔ یہاں اس آیت میں آپ کو مخاطب فرما کر آپ کی امت کو حکم دیا گیا ہے۔ آیت 115: اللہ کے اقوال و احکام صدق و عدل پر موقوف ہیں۔ آپ کے رب کے اقوال سچے اور احکام عدل والے اور معتدل ہیں، ان کی خبریں سچی ہیں اور ان کی تعمیل عین حق و انصاف ہے۔ اللہ کی خبر میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، اور اس نے جس بات کا حکم فرمایا وہ سراسر عدل ہے، اور جس سے روک دیا وہ باطل ہے، کیونکہ اللہ برائی اور خرابی والی ہی چیز سے روکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 157 نے فرمایا: اللہ انہیں اچھی باتوں کا حکم فرماتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، کسی کی مجال نہیں جو اس کی بات کو بدل ڈالے۔
اور اس کا قانون دنیا میں اور آخرت میں اٹل اور انمٹ ہے، اور وہ اپنے بندوں کی باتیں خوب سننے والا اور ان کی حرکات و سکنات سے خوب خبردار ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک شخص کو اس کے اچھے یا برے عمل کی پوری جزا یا سزا دی جائے گی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ آیت 116۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آیت 117۔ ترجمہ: آپ دنیا کے اکثر لوگوں کا کہنا مان لیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ لوگ تو محض بے بنیاد باتوں کے پیروکار ہیں اور قطعی قیاس آرائی کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا رب اس سے خوب آگاہ ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور ان سے بھی جو راہ پر چل رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 116 117 کا۔ تفسیر آیت 116۔ دنیا کے اکثر لوگ گمراہ ہیں، یعنی دنیا کے اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت 71 میں فرمایا، یقیناً ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے۔ سورہ یوسف کی آیت 103 میں فرمایا، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، خواہ آپ کو ان کے ایمان لانے کی آرزو ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ گمراہ اپنی گمراہی میں بھی کسی یقین پر نہیں ہیں، محض بے اصل باتوں اور بے بنیاد قیاسوں پر ان کی گمراہی کی عمارت کھڑی ہے۔ اندازے سے کچھ منصوبے تراش کر ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وراء خام پرستی کے شکار رہتے ہیں۔ آیت 117۔ ہدایت و ضلالت مشیت الہی پر ہے۔ دراصل ہدایت و ضلالت مشیت الہی پر موقوف ہے۔ اللہ گمراہوں کو خوب جانتا ہے اور ان پر گمراہی کے کام آسان کر دیتا ہے، اور سیدھی راہ والوں کو بھی پھر ان پر ہدایت کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آیت 118۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ آیت 119۔ ترجمہ: پس اگر تم اللہ کے احکام پر یقین لانے والے ہو تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان تمام جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو اس نے تم پر حرام فرما دیا ہے، مگر وہ حرام جانور جس کے تم چار و ناچار ضرورت مند ہو۔ بہت سے لوگ بلا کسی معقول وجہ سے اپنے غلط خیالات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کا رب حد سے پھلانگنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 118 119 کا۔ تفسیر آیت 118۔ وہی ذبیحہ حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اوپر کی آیتوں میں گمراہوں کی طرف جھکنے سے منع فرمایا تھا، اس آیت میں ایک خاص مسئلے میں ان کی طرف جھکنے سے منع فرمایا کہ وہی ذبیحہ حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بتوں کے نام کا نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ بتوں کے نام کا جانور بھی حرام ہے، خواہ اس کو اللہ کے نام ہی سے ذبح کیا جائے، اور اپنی موت سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ مشرک دونوں قسم کے جانور کھا لیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو مغالطہ دیا کرتے تھے کہ تم اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے اور اپنے مارے ہوئے جانور کو کھا لیتے ہو۔ آیت 119۔ حلال ذبیحوں کا کھانا حلال ہے۔ جن حلال جانوروں کو شریعت کے حکم کے مطابق ذبح کیا جائے ان کے کھانے میں حرج سمجھنے کی کوئی وجہ معقول نہیں، جبکہ اللہ نے ہر حرام جانور کو کھول کر تفصیل سے بتا بھی دیا ہے۔ ہاں البتہ سخت بے بسی اور لاچاری کی حالت میں حرام جانور بھی کھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کا باقی رکھنا فرض ہے۔ پھر کافروں کی جہالت بتائی گئی کہ ان کے یہ خیالات کہ مرے ہوئے جانور اور بتوں اور تھانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور حلال ہیں، سراسر غلط ہے۔
یہ اللہ پر ان کی زیادتی اور کذب و افطرا ہے۔ یہ لوگ بلا معقول دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ ان کی زیادتیوں سے خوب واقف ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ آیت 120۔ ترجمہ: ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، یقین مانو جو گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے کیے ہوئے گناہوں کی عنقریب سزا مل جائے گی۔ تفسیر آیت 120: چھپے کھلے ہر گناہ سے بچو، ظاہری گناہ سے کھلم کھلا گناہ اور باطنی سے چھپ کر گناہ یا گناہ کی نیت کرنا مراد ہے۔ فرمایا جلوت و خلوت میں گناہوں سے بچتے رہو، تمہارے خیالات پاک اور ارادے نیک رہیں، نہ بڑا گناہ کرو اور نہ چھوٹا۔ طوائفوں کے پاس جا کر رو سیاہ بنو، نہ اپنی محبوبہ غیر منکوحہ سے منہ کالا کرو اور نہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم پر حرام ہیں۔ آیت اپنے عام معنی میں ہے۔ فرمایا سورہ اعراف کی آیت 23 میں آپ فرما دیں کہ میرے رب نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی حرام فرما دی، اسی وجہ سے فرمایا کہ ہر قسم کے گناہ پر سزا دی جائے گی اور اللہ ہر حال سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا وہ عنقریب سزا دے گا۔ تو نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اسے لوگوں سے چھپاؤ وہی گناہ ہے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 114 سے 120 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔